السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ یہ کہانی ہے غرور اور تکبر کی سزا کی۔ انسان جب دولت، طاقت اور عزت پا لیتا ہے تو اکثر بھول جاتا ہے کہ یہ سب عطا اللہ کی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں غرور کی کوئی جگہ نہیں۔ آج کی کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور ہمیں یہ سبق سکھائے گی کہ اصل بلندی عاجزی اور انکساری میں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ عبرت انگیز سفر، تکبر کی سزا۔ یہ کہانی ہے نعمان کی۔ نعمان ایک رئیس زادہ تھا، دولت کی کمی نہیں تھی، محل نما گھر، درجنوں نوکر، کاروبار میں کامیابی اور لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ لیکن یہ سب نعمتیں اس کے اندر شکر کے بجائے غرور لے آئیں۔ وہ اکثر کہا کرتا، میری محنت نہ ہوتی تو یہ سب نہ ملتا، میرے جیسا ذہن اور کامیاب انسان پورے شہر میں نہیں۔ جب بھی کوئی غریب آدمی اس کے پاس مدد مانگنے آتا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنستا، اپنی حالت دیکھی ہے کبھی؟ تم جیسے لوگ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ میرے سامنے جھک کر مانگ سکو۔ نعمان اپنے نوکروں کو بھی انسان نہیں سمجھتا تھا، چھوٹی سی غلطی پر انہیں سب کے سامنے ذلیل کر دیتا۔ ایک دن قریبی مسجد کے امام صاحب اس کے پاس گئے اور کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، شکر کرو اور اس کے بندوں کا حق ادا کرو، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ نعمان ہنس پڑا اور بولا، مولوی صاحب آپ جیسے لوگ چند پیسوں کے لیے ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، اگر آپ اتنی ہی عقل مند ہیں تو آپ کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ یہ الفاظ سن کر امام صاحب کا دل دھڑک گیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا یاد رکھنا اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ لیکن نعمان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات مذاق بنا کر سنائی اور سب ہنسنے لگے۔ نعمان غرور کے نشے میں دن بدن آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ قریب ہے۔ دن گزرتے گئے اور نعمان کا تکبر مزید بڑھتا گیا۔ اب وہ صرف غریبوں کو نہیں بلکہ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کم تر سمجھنے لگا۔ ایک دن اس کی پھپھی اس کے گھر آئیں جو ایک یتیم بچے کے لیے تھوڑی مدد مانگنے آئی تھی۔ پھپھی نے نرمی سے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، یہ یتیم بچہ تمہارا محتاج ہے، اس کی مدد کر دو۔ نعمان نے کہکا لگایا اور طنزی انداز میں کہا، میں ان نکاروں پر کیوں پیسہ ضائع کروں، میرا مال میرے لیے ہے، تم لوگ اپنی غربت کا علاج خود کرو، میرے پاس بھیک مانگنے مت آیا کرو۔ یہ سن کر اس کی پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ تیرا غرور جلد توڑے گا بیٹا، یہ دنیا کسی کی نہیں۔ ایک جمعے کو نعمان مسجد گیا۔ وہ نئی پوشاک پہن کر غرور سے چلتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھا تاکہ پہلی صف میں بیٹھ سکے۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح چھوٹا کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ نعمان یہ سن کر مسکرا دیا اور دوست کے کان میں کہا، یہ مولوی لوگ ہمیشہ جہنم جہنم کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، حقیقت میں سب کچھ دولت ہے اور وہ میرے پاس ہے۔ یہ لفظ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک بجلی کڑکی اور مسجد کے باہر بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اسے اشارہ دیا، ڈرو اللہ سے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن نعمان کے چہرے پر غرور اور بڑھ گیا۔ اب وہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، اس نے کاروبار میں غریب مزدوروں کا حق ماننا شروع کر دیا۔ مزدور پسینہ بہاتے لیکن ان کی مزدوری کم کر دیتا اور کہتا، خوش قسمت ہو کہ میرے غلام بن کر کام کر رہے ہو۔ کچھ مزدور بھوکے پیاسے اپنے گھر کو واپس گئے۔ بچوں نے رو رو کر کھانا مانگا لیکن نعمان کو پرواہ نہ ہوئی۔ ایک دن ایک مزدور جس کی مزدوری نعمان نے کھا لی تھی، رات کو اللہ کے حضور رو رو کر کہہ رہا تھا، یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، یہ شخص ہمیں حقیر سمجھتا ہے، ہمارا رزق کھا جاتا ہے، یا اللہ تو ہماری فریاد سن۔ اس کی دعا عرش تک پہنچی اور اس دن سے نعمان کی زندگی میں ایسے واقعات شروع ہوئے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ نعمان کی زندگی بظاہر پہلے جیسی تھی مگر اللہ کی پکڑ شروع ہو چکی تھی۔ جس کاروبار پر وہ غرور کرتا تھا وہاں آہستہ آہستہ نقصان شروع ہو گیا۔ گودام میں سامان سڑنے لگا، مال بیچنے کے باوجود پیسہ ہاتھ میں نہ آتا۔ دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ کچھ نے کہا نعمان بدل گیا ہے، اب وہ دوست نہیں رہا بلکہ ظالم اور مغرور بادشاہ بن گیا ہے۔ لیکن نعمان نے ان باتوں پر ہنس کر کہا، میرے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں، میرے دشمن بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری طاقت بھی بڑھ رہی ہے۔
ایک رات نعمان کے جسم میں اچانک تیز بخار ہوا۔ وہ بستر پر تڑپنے لگا۔ ڈاکٹر آئے، دعائیں دی، لیکن بخار کم نہ ہوا۔ نعمان نے غرور میں کہا، میں سب سے طاقتور ہوں، یہ معمولی بخار مجھے کیا نقصان پہنچائے گا؟ لیکن دن گزرتے گئے اور اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ وہ جو کبھی غرور سے سینہ تان کر چلتا تھا، اب 2 قدم بھی چلنے سے قاصر تھا۔ بیماری کے باوجود ایک دن وہ غرور مسجد گیا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں، نعمان کتنا بہادر ہے، بیماری میں بھی مسجد آیا ہے۔ لیکن وہاں ایک عجیب منظر ہوا۔ نماز کے دوران وہ کمزوری کی وجہ سے گر پڑا۔ لوگ دوڑ کر اسے اٹھانے آئے، لیکن کچھ نے سرخوشی کی، یہ وہی ہے نا جو ہمیں ذلیل کرتا تھا، دیکھو آج اللہ نے اسے کیسا ذلیل کر دیا۔ نعمان کے چہرے پر پسینہ اور ذلت کے قطرے ملے جلے تھے، لیکن پھر بھی اس کا غرور ٹوٹا نہیں۔ اسی دوران ایک اور آفت آئی۔ اس کا سب سے بڑا کاروباری پارٹنر اس کے ساتھ دھوکہ کر گیا، کروڑوں روپے کا مال لے کر بھاگ گیا۔ اب جو شخص کل تک دوسروں کو فقیر کہتا تھا، خود قرض میں ڈوب گیا۔ لیکن نعمان اب بھی اپنی زبان سے یہی کہتا، یہ وقتی نقصان ہے، میں سب کچھ دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ نعمان کی بوڑھی ماں جو ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی، ایک دن روتے ہوئے بولی، بیٹا اللہ سے توبہ کر لے، تیرے غرور نے ہمیں بھی بدنام کر دیا ہے۔ نعمان نے غصے سے کہا، آپ ہمیشہ مجھے کمزور دکھاتی ہیں، آپ کی نصیحتیں سن سن کر میں تھک گیا ہوں۔ یہ سن کر ماں کے دل سے آہ نکلی، یا اللہ اگر یہ میرا بیٹا ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر اس کا غرور ہی اس کی پہچان ہے تو پھر اس کے غرور سمیت ختم کر دے۔ یہ بد دعا آسمان تک پہنچی اور اب فیصلہ قریب تھا۔ نعمان کی دولت ختم ہو چکی تھی، کاروبار ڈوب گیا، دوست چھوڑ گئے، رشتہ دار منہ موڑ گئے۔ اب جو محل سا گھر تھا وہ قرض داروں کے قبضے میں آ گیا۔ نعمان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پناہ لینی پڑی۔ وہ جو کبھی غرور سے دوسروں کو بھگا دیتا تھا، اب خود در بدر بھٹکنے لگا۔ اس کی بیماری نے اب جان لیوا شکل اختیار کر لی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ وہ جس زبان سے غرور کی باتیں کرتا تھا، اب اسی زبان سے صرف کراہنے کی آواز نکلتی تھی۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور لرز اٹھا، کیا یہ میں ہوں؟ وہ نعمان جو سب پر حکومت کرتا تھا۔ کوئی دوست عیادت کو نہ آیا، جو مزدور کبھی اس کے قدموں میں کھڑے رہتے تھے اب دور سے بھی سلام نہ کرتے۔ یہاں تک کہ اس کے در پر کتے بھونکتے اور بچے اسے دیکھ کر کہتے، یہ وہی مغرور ہے نا جو ہمیں دھتکار دیتا تھا، دیکھو کیسا انجام ہوا۔ نعمان کی ماں آخری بار اس کے پاس آئی۔ اس نے کان میں کہا، بیٹا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بس دل سے توبہ کر لے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نعمان نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ میں مان گیا میں کچھ نہیں ہوں، میری دولت، میرا غرور سب جھوٹ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن وقت ختم ہو چکا تھا۔ اسی رات اس کی روح قبض کر لی گئی۔ محلے والے جمع ہوئے اور کہا، یہی ہے تکبر کی سزا، آج یہ دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کھڑا تھا۔ اس کا جنازہ چند ہی لوگوں نے پڑھا، قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور سب واپس چلے گئے۔ نعمان ایک انجام میں سب کو ہلا دیا۔ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے، غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بلند کرتا ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اصل دولت عاجزی، شکر اور دوسروں کا ساتھ بھلائی ہے۔ جو یہ سمجھ جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔